دوسرے صفحے وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ واو میں نے اور لقد پکی بات ہے استفیناہ ہم نے اس کو چن لیا استفیناہ ہم نے اس کو چن لیا فی میں الدنیا دنیا وَإِنَّ اور بے شک وہ فی الآخرہ فی میں الآخرہ آخرت لمن الصالحین لام کے اوپر زبر البتہ میں نے سے الصالحین نیک معنی دیکھیے وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ اور جو بندہ اعراض کرے ابراہیم علیہ السلام کے مذہب سے إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ مگر وہی شخص ہے جو اپنے آپ کو بیوقوف بناتا ہے وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا پکی بات ہے کہ ہم نے اس کو چن لیا دنیا کے اندر وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ اور بے شک وہ آخرت کے اندر نیک لوگوں میں ہوگا یہاں سے ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کی بات شروع پہلے ابراہیم علیہ السلام کی فضائل کے بارے میں آپ نے تذکرہ سنا کہ انہوں نے امتحانات میں کامیابیاں حاصل کی پھر ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں کرنی شروع کی مکہ کے لیے بھی دعائیں کی بیت اللہ کے لیے بھی دعائیں کی اور پھر بیت اللہ کی تعمیر بھی ہوئی اور جب تعمیر مکمل ہو گئی تو پھر کہا یا اللہ میں نے ایک ہی دعا مانگنی ہے وہ مجھے بھی پتہ ہے تیرے پاس یہ ایک ہی خزانہ ہے وہ میں ہی چاہتا ہوں تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مانگا گیا یہاں تک تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا تذکرہ تھا اب یہاں سے ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کی بات ہو مسلمانوں کی طرح یہ پہلے جو 3 طبقے گزر چکے ہیں جن کے بارے میں نے آپ کو بتایا یہودی عیسائی اور مشرکین مکہ یہ تینوں اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے تھے یہ کہتے تھے کہ ہم ابراہیم کو ماننے والے جس طرح مسلمان کہتے ہیں کہ ہمارا پیشوا ہمارا مقتدا ابراہیم علیہ السلام ہیں ہم ان کی ملت کے اوپر ان کے مذہب کے مطابق چلتے آ رہے ہیں اسی طرح وہ بھی کہتے تھے لیکن کہنا اور بات ہے کر کے دکھانا اور بات ہے وہ کہتے ضرور تھے لیکن ان کے عقائد ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کے مطابق نہیں تھے یہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہودیوں میں ایک بہت بڑے عالم تھے تو وہ مسلمان ہو گئے انہوں نے اپنے بھتیجوں کو اسلام کی دعوت دی ایک بھتیجا مسلمان ہو گیا اور دوسرا بھتیجا جس کا نام مہاجر ہے وہ کہنے لگا میں کیوں مانوں عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ دیکھو ہم جو تورات اور انجیل پڑھا کرتے تھے اس کے اندر یہ بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام توحید پرست تھے اور وہ ایک خدا کو ماننے والے وہ اس کے سوا کسی کی پوجا پاٹ کرنے والے نہیں تھے تو لہذا ہم بھی انہی کے نام لیوا ہیں تو جب انہی کے نام لیوا ہیں تو یہ قرآن جو ہے یہ انہی کی حقائق بیان کرتا ہے کہ واقعی وہ سچا پیغمبر تھا اور یہ جو قرآن اترا ہے یہ سچی کتاب ہے اور یہ پیغمبر جس پہ اتری ہے وہ بھی سچا پیغمبر ہے ابراہیم علیہ السلام نے ہی ان کو مانگا تھا
یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو لہذا آج مان لیجئے تو جو مہاجر نامی بھتیجا تھا اس نے انکار کر دیا، کہنے لگا میں نہیں مانتا، نہیں یہ جھوٹ ہے. اللہ نے یہ آیات اتاری، شان نزول اس کا یہ ہے. لیکن شان نزول اپنے مقام پہ جو بھی یہ کرتب کرے گا تو وہ بھی اسی کے ساتھ شامل ہو جائے گا. آج اگر کسی کو ملت ابراہیم کی دعوت دے دو اور وہ ملت ابراہیم کی دعوت سے انکار کر دے اور کہے کہ میرا مذہب ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور مذہب کے مطابق نہیں، تو سمجھیے وہ بھی اسی میں شامل ہے جہاں عبداللہ بن سلام کا وہ بھتیجا گیا اور جہاں یہ قرآن کہہ رہا ہے الا من صفیہ نفسا، وہ بندہ جس نے اپنے آپ کو جہالت کے اندر رکھا، جس نے اپنے آپ کو بیوقوف بنایا، جس نے اپنے آپ کو فرمایا الا من صفیہ نفسا، جس نے اپنے آپ کو حماقت کے اندر لے گیا. اللہ کریم فرماتے ہیں وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو چن لیا تھا، ہم نے ان کو اپنا خلیل بنایا تھا، ہم نے اپنا پیغمبر بنایا تھا اور ہم نے جد الانبیاء بنایا، ہم نے ان کی نسل سے نبی در نبی چلائے. تو لہذا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت کے اندر وہ نیک لوگوں میں ہوں گے، وہ نیکوکاروں میں ہوں گے. اب ابراہیم علیہ السلام کی ملت کیا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا پڑھنا تو چاہیے کہ ہمیں پتہ تو چلے ابراہیم علیہ السلام کی ملت کیا ہے. جب ملت کا پتہ چلے گا تو ہم پھر وہ عقیدہ بنائیں گے. جب ملت کا ہی نہیں پتہ ہمیں تو پھر ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کا ہمیں پتہ دعویٰ تو کر دیں گے میں ابراہیمی ہوں، جیسے کہ میں نے پچھلے دنوں آپ سے کہا تھا کہ ہر بندہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں حنفی ہوں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتا ہوں، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات بھی نہ مانے تو وہ کیسا حنفی، وہ کیسا حنفی؟ اگر وہ عقائد کے اندر وہاں تک پہنچتا ہی نہیں ہے تو اس کو حنفی کہلانے کا حق نہیں. اگر ایک بندہ کہتا ہے کہ میں ابو بکر سے محبت کرتا ہوں تو ابو بکر کے عقیدے سے وہ موافقت رکھتا ہی نہیں تو اس کو ابو بکر سے محبت کرنے کا دعویٰ کرنا نہیں چاہیے. اگر ایک بندہ کہتا ہے میں صحابہ سے محبت کرتا ہوں، اگر صحابہ کی اقتداء میں وہ نہیں چلتا، صحابہ کے عقائد وہ نہیں بناتا تو پھر اس کو صحابہ کا دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں. اگر اس کا عقیدہ ہے شیعوں کا، نام ہو صحابہ کا، تو یہ بناوٹ ہے، یہ دھوکہ ہے. یہ کیا ہے؟ دھوکہ. عقیدہ بنا لے شیعوں کا، نام لے لے صحابہ کا. صحابہ وہ جماعت ہے، وہ قدوسی جماعت ہے، وہ پاکیزہ جماعت ہے جن کے بارے میں اللہ قرآن کے اندر، اس جماعت کا تذکرہ چل گیا تو موضوع اس طرف چلا جائے گا، میں ملت ابراہیم کی طرف جانے لگا ہوں، صرف ایک آیت پڑھتا ہوں یہاں. صحابہ تو وہ جماعت ہے، اگر کوئی بندہ صحابہ کے اوپر اعتراض کرنے لگے، صحابہ کے اوپر نعوذ باللہ فتویٰ کسنے لگے، صحابہ کے ایمان میں شک کرنے لگے، تو اللہ کہتے ہیں خبردار، الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون. میرے نبی کے یاروں کے بارے میں تم جو باتیں کہہ رہے ہو کہ نعوذ باللہ وہ بے وقوف، نہیں لوگو، میرے نبی کے یار تو پاکیزہ ہیں، بے وقوف تو تم لوگ. تو معلوم یہ ہو گیا صحابہ کے بارے میں جو گندے الفاظ نکالے وہ اسی کے اوپر فٹ ہوتے ہیں، صحابہ کے اوپر. اور آخری ایک جملہ کہتا ہوں، میرے مرشد کہا کرتے تھے اوے لوگوں، صحابہ کو اگر تلاش کرنا ہو تو آؤ قرآن کے پاروں میں تلاش کرو، اور اگر صحابہ کی عظمت کو دیکھنا ہو، صحابہ کی شان کو دیکھنا ہو
تو پھر شہد کی مکھی بن کے تلاش کرو، گندی مکھی بن کر نہ تلاش کرو۔ شہد کی مکھی پھولوں کے اوپر بیٹھا کرتی ہے اور گندی مکھی گند کے اوپر بیٹھتی ہے۔ اگر گندی مکھی بن کر تلاش کرو گے تو تم تاریخ کے اوراق میں دیکھتے رہو گے، تم صحابہ کے اوپر طنز کرتے رہو گے۔ اگر تم شہد کی مکھی بن کر صحابہ کی عظمت کو تلاش کرو گے تو پھر تم قرآن کے یہ پاروں کے اندر جو پھول ہیں ان پھولوں پہ چلتے جاؤ گے تو تمہیں صحابہ کی عظمت نظر آئے گی۔ تو خیر چلیے ہم دیکھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی ملت کیا ہے۔ صرف 2 آیات، زیادہ نہیں۔ کھولیے سورۃ الحج، 17واں پارہ ختم ہو رہا ہے۔ یہ نیچے سے یہ 4 لائنیں چھوڑیے، اوپر چلیے وجاہدوا فی اللہ حق کا جہاد۔ مل گیا جی؟ جی دیکھیں فرمایا وجاہدوا فی اللہ حق کا جہاد، اوے لوگو اللہ کے راستے کے اندر جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ وَاجْتَبَاكُمْ، اس نے تم کو چن لیا ہے۔ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اور تمہارے لیے تمہارے دین کے اندر کوئی مشکل بات نہیں رکھی، بڑا آسان دین کر کے پیش کر دیا۔ کون سا ربا دین؟ اللہ کریم فرماتے ہیں ملت ابیکم ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کا مذہب۔ کون ابراہیم؟ ابیکم، تمہارا باپ ابراہیم، اس کا مذہب ہے۔ فرمایا کیا ہے؟ هو سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ کیا نام رکھا ہے؟ مسلمان رکھا ہے۔ خیر فرمایا آگے چلیے من قبل، اس قرآن سے پہلے کتابوں کے اندر بھی یہ بات رکھی، وفی ھذا، اس قرآن کے اندر بھی یہی بات سمجھائی، لیکون الرسول شہیدا علیکم، تاکہ رسول تمہیں بتانے والے ہوں، وتکونوا شہداء علی الناس، اور تم لوگوں کو بتانے والے ہو۔ فاقیموا الصلاۃ، فرمایا نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو، واعتصموا باللہ، اللہ کی رسی کو مضبوط کر لو، ہوا مولاکم، وہی تمہارا کارساز ہے، فنعم المولا ونعم النصیر، کتنا اچھا کارساز ہے اور کتنا اچھا مددگار ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا کیا ہے؟ مذہب ہے۔ آگے چلیے 28واں پارہ سورۃ ممتحنہ، یہ ایک سائڈ پہ لکھا ہے معانقہ، اس کے سامنے کر کے دیکھیں گے نا اسے ایک نیچے لائن، قد کانت لکم اسوۃ، مل گیا جی؟ دیکھیے فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ، تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، بہت اچھا نمونہ ہے ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کے اندر۔ فی ابراہیم، ابراہیم کے اندر کیا مطلب؟ ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کے اندر، والذین معہ، اور وہ لوگ جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھے، اذ قالوا لقومہم، جب کہ انہوں نے کہا اپنی قوم کو، انا براء منکم، الا براء منکم، بے شک ہم تم سے بری ہیں، ہمارا تمہارا تعلق نہیں ہے۔ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جن جن کی سور و پکار تم کرتے ہو اللہ کے سوا، کفرنا بکم، ہم انکار کرتے ہیں، اللہ کے سوا کوئی نبی نہیں سننے والا، اللہ کے سوا کوئی پیغمبر نہیں سننے والا، اللہ کے سوا کوئی صحابی نہیں سننے والا، کوئی تابعی نہیں سننے والا، کوئی ولی نہیں سننے والا، کوئی بزرگ نہیں سننے والا۔ جی جی، جن جن قبروں پہ جا کر تم پکارتے ہو اور کہتے ہو کہ یہ قبر والا ہماری پکار سنتا ہے، تعبدون من دون اللہ، جن جن کی تم پوجا پاٹ کرتے ہو۔ اب کوئی بندہ کہے گا تعبدون کا معنی تو عبادت ہے، مولوی صاحب نے زور و پکار کر دیا۔ بھائی میں نہیں کہتا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا الدعاء هو العبادہ، اوے لوگو سور و پکار کرنا یہ عبادت، کیا سور و پکار کرنا کیا ہے؟ عبادت۔ اور دوسرے مقام فرمایا الدعاء مخ العبادہ، سور و پکار کرنا عبادت کا مغز ہے، سور و پکار کرنا عبادت کا۔ اب بندہ ہو اور بندے کے اندر دماغ نہ ہو، مغز نہ کام کرتا ہو، دماغ نہ کام کرتا ہو، اور یہ شکل و صورت سب موجود ہو، تو کیا ہم اس کو بندہ کہیں گے؟ اور نہیں، چھوڑو یار یہ تو پاگل ہے، یہ بندہ ہے، پاگل ہے، پیچھے کرو اس کو۔ تو معلوم یہ ہو گیا اگر دماغ نہ کام کرتا ہو تو ہم اس کو اپنی فہرست میں بٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ جس عبادت کے اندر یہ پکار والا مسئلہ نہ آتا ہو، یہ مسئلہ ثابت نہ ہوتا ہو کہ اللہ کے سوا کسی اور کی سور و پکار نہیں کرنی، تو فرمایا یہی تو عبادت کا مقصد ہے۔ یہی ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کفرنا بکم، ہم اس کا انکار کرتے ہیں، وبدا بیننا وبینکم العداوہ، جی ہمارے درمیان تمہارے درمیان آ گئی ہے عداوہ، دوستی۔ عداوت کو کہتے ہیں دوستی، بٹ صاحب عداوت دوستی ایسے ہی اسلم صاحب، عداوت کا معنی دوستی ہے، دشمنی۔ میں بھول گیا نا، اس لیے کہ مولویوں کو پڑھا ہوا ہے نا، جٹ لوگ جو ہیں وہ پھر بھی سمجھ جاتے ہیں، مولوی کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، مولوی ایک بات کے اوپر ضد دے دیتا ہے تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ خیر چلیے، فرمایا عداوت دشمنی آ گئی، والبغضاء بغض آ گیا، ابداً کبھی بھی تمہارا ہمارا تعلق، حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ، ہاں ایک صورت کے اندر تمہارا ہمارا تعلق ہوگا، ہم تمہارے مرنے پہ آئیں گے، تم ہمارے مرنے پہ آؤ گے، ہمارا تمہارے رشتہ داری ہوگی۔ وہ کون سی؟ تؤمنوا باللہ وحدہ، ایک اللہ کے پجاری بن جاؤ، اس کو چھوڑ کر کسی اور کی سور و پکار۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا مذہب، دعویٰ ہمارا ہے ابراہیمی، لیکن ہم مذہب نہیں مانتے، تو پھر ابراہیمی کیسے ہوئے؟ اس لیے اللہ فرماتے ہیں جو بندہ ابراہیم علیہ السلام کے مذہب سے انکار کرے گا تو وہ بے وقوف تو ہو سکتا ہے، وہ سمجھدار نہیں ہو سکتا۔ آگے الا قول ابی ابراہیم، ہاں ابراہیم علیہ السلام کی وہ بات جو اپنے باپ کے بارے میں کہی تھی، ابا جان میں اپنے رب سے معافی مانگوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی تو اپنے باپ کے لیے مشرک تھا، کافر تھا، تو معافیاں مانگی تھی، استغفار کیا تھا۔ ہم اگر کر لیں تو کیا ہو جاتا ہے؟ ہمیں غلط کہہ دیتے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ، ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا میں ضرور تیرے لیے استغفار کروں گا، وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، وہ ایک وقت تھا، موت کے وقت تک انہوں نے یہ دعا کی، لیکن موت کے بعد دعا، اس سے پتہ چل گیا کہ مشرک کے لیے دعا کرنے کی اجازت، اس کی زندگی کے اندر تو دعا کر سکتے ہیں، یا اللہ اس کو ہدایت دے دے، یا اللہ ہدایت دے دے۔ اگر مہر جباریت لگ کے موت آ جائے شرک کے اوپر تو پھر اس کے لیے ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، وہ وہاں میں گیا تو پھر لمبی بات ہو جائے گی، تو خیر یہاں سمجھتے جائیے۔ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ، ابراہیم علیہ السلام نے وہ کہا تھا، اور آگے کہا تھا وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، جی یہ تو کہتے ہیں نا اللہ پکڑے تو فلاں چھڑا لے گا، ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں اللہ کے مقابلے میں کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ ربنا علیک توکلنا، اے ہمارے رب ہم تیرے اوپر ہی بھروسہ کر کے بیٹھے ہیں، وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا، ہم تیری طرف ہی رجوع کرتے ہیں، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور ہم تیری طرف ہی لوٹ کر جا رہے ہیں۔ تو معلوم یہ ہو گیا ابراہیم علیہ السلام کا مذہب آپ نے پڑھا تو فرمایا صرف ایک اکیلے اللہ کی سور و پکار کرنی، ایک اکیلے اللہ کی سور و پکار کرنی ہے، اس کے سوا کسی کی سور و پکار نہیں۔ ایک دفعہ ترجمہ سن لیجئے، دعا کرتے ہیں۔ وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، اور جو بندہ اعراض کرے ابراہیم علیہ السلام کے مذہب سے، إِلَّا مَنْ صَفِيَ نَفْسَهُ،
فرمایا سوائے بیوقوف کے جس نے اپنے آپ کو بیوقوف بنایا. وَلَقَدْ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا پکی بات ہے کہ ہم نے اس کو چن لیا دنیا کے اندر. فَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ اور بے شک وہ آخرت کے اندر نیک لوگوں میں ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ابراہیم علیہ السلام